السلام علیکم ناظرین۔ واقعہ طائف۔ رسول کا آنسوؤں بھرا سفر یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ اپنی قوم کو حق کی دعوت دے رہے تھے، مگر مکہ کے مشرکین آپ کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ آپ نے صبر اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر ہر بار جواب گالیوں، انکار اور ستانے کی صورت میں ملا۔ جب مکہ کی زمین آپ پر ہو گئی تو آپ نے اسے اپنی جائیداد قرار دیا۔ تنگ کر دی گئی تو آپ نے سوچا کہ شاید طائف کے لوگ نرم دل ہوں اور اللہ کا پیغام قبول کر لیں۔ آپ اپنے معتمد صحابی زید بن حارثہ کے ساتھ طائف کے سفر پر روانہ ہوئے۔ طائف مکہ سے 70 کلومیٹر دور تھا۔ نہ کوئی سواری، نہ کوئی سہارا، جلتی دھوپ، پتھریلی زمین اور دل میں صرف ایک ہی مقصد کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ جب آپ طائف پہنچے تو وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی اور نرمی سے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اسی ایک اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں جو تمہارا اور میرا رب ہے۔ تم اسی کو مانو اور اسی سے مدد چاہو۔ مگر طائف کے لوگوں کا جواب مکہ والوں سے بھی زیادہ سخت تھا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے تمہیں رسول بنایا؟ اگر تم ہی اللہ کے پیغمبر ہو تو میں اللہ سے لڑنے کو تیار ہوں۔ اور پھر طائف کے سرداروں نے اوباش لڑکوں اور آوارہ مزاج لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ پر حملہ کروا دیا۔ لوگوں نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ پر پتھر برسانے لگے۔ آپ کے مبارک قدم زخمی ہو گئے، خون ہو گئے، بہنے لگا۔ زید بن حارثہ نے اپنی جان پر کھیل کر آپ کو بچانے کی کوشش کی، مگر دونوں زخمی ہو گئے۔ طائف سے نکل کر آپ ایک باغ کے کونے میں جا بیٹھے اور اپنے رب سے یوں فریاد کی، یا اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں بے قدری کا شکوہ تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ تو میرا رب ہے تو ہی کمزوروں کا مددگار ہے۔ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ یہ دعا سن کر عرش ہل گیا۔ اسی وقت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کے فرشتے کو کہہ دوں کہ وہ طائف کے لوگوں کو پیسے ڈالے۔ لیکن رحمت اللہ عالمین نے صبر کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ نہیں جبرائیل، میں یہ نہیں چاہتا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ انہی لوگوں کی نسل سے کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے۔ یہ تھا نبی کریم کا صبر، رحمت اور حسن اخلاق۔ آپ نے انتقام کی بجائے دعا دی، نفرت کے بدلے محبت دی۔ آج بھی اگر ہم یہ صبر سیکھ لیں تو دنیا ایک بہتر جگہ بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیں نبی کریم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔